السلام علیکم، میں ہوں عثمان حسین صدیقی فرام صدیقی لاس سے۔ آج میں آپ کو کیس کے متعلق بتاؤں گا کہ کیس کے متعلق یہ تھا جو خواتین خلا حاصل کر لیتی ہیں، خلا کے کتنے دن کے بعد شادی کر سکتی ہیں۔ یہ کیس لاہور کی عدالت میں پیش ہوا، جناب جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی عدالت میں یہ کیس پیش ہوا۔ اس کیس کا حوال یہ تھا کہ اپلیکینٹ جو تھے وہ اپلیکینٹ ان کے سابقہ شوہر تھے، ان کا نام تھا امیر بخش صاحب نے کے ساتھ آمنہ صاحبہ کی شادی ہوئی تھی، اور آمنہ صاحبہ نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کے ان سے خلا تسمین نکاح حاصل کر لیا تھا۔ خلا حاصل کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، وہ ایز پر پروسیجر انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ نے نوٹسز ایشو کیے، سمن ایشو کیے، بیلف کو بھیجا۔ اتنا ٹائم پیریڈ گزارنے کے بعد بھی ان صاحب نے کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جب بیلف صاحب بھی گئے، پوسٹنگ بھی ہو گئی اور پیسٹنگ بھی ہو گئی، پبلیکیشن بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی کسی طرح کا کوئی رابطہ ریپریزنٹیٹیو پلیڈر یا وکیل کسی طرح کا بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا۔ جب عدالت نے اس کے بعد ایک ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے، نوٹس کے بعد WS کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ WS کا پیریڈ انہوں نے 1 مہینے کے بعد گزارنے کے بعد آمنہ صاحبہ کے حق میں ڈگری جاری کر دی۔ آمنہ صاحبہ کی جب حق میں ڈگری جاری ہو گئی خلا کی، کہ مطلب آپ کو اس شوہر سے خلا حاصل ہو چکی ہے۔ آمنہ صاحبہ نے بغیر عدت پیریڈ پورے کیے ہوئے، جو کہ عدت پیریڈ 100 دن کے قریب ہوتا ہے، بغیر عدت پیریڈ پورے کیے ہوئے اسماعیل صاحب سے شادی کر دی۔ اب اسماعیل صاحب سے شادی ہو گئی ان کی اگلے ہی روز بعد۔ اس کے بعد کیا ہوا، امیر بخش صاحب نے دوبارہ سے ان کے اوپر ایک کیس فائل کر دیا زنا کا، کہ انہوں نے عدت پیریڈ پوری نہیں کی، تو ان کو ایز پر رول ان کو زنا کا کیس فائل کر دیا انہوں نے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ زنا کا کیس ہوگا، یہ نکاح باطن ہو گیا، مطلب کہ نکاح کو کینسل کیا جائے اور اس کو ایز اے کنسیڈر کیا جائے یہ زنا ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ اپیلیں چلتی رہیں۔ اس کے بعد یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس آ گیا۔ جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس آیا تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ نکاح تو جائز ہے، لیکن یہ بے ترتیب ہے۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ آگے ایک رولنگ، ایک پاکستان کے اندر رولنگ آ گئی، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق جب بھی ہائی کورٹس کوئی فیصلہ دیتی ہیں تو لوور جوڈیشری کورٹ اس کو ماننے کی پابند ہوتی ہے۔ اس کی رولنگ یہ آ گئی ہے کہ اگر کسی کا بے ضابطہ نکاح ہوا ہے، مطلب کہ عدت پیریڈ کے اندر ہوا ہے یا عدت پیریڈ کے باہر ہو گیا، جس طرح کہ آپ کا مسلک ہوتا ہے، مسلک کے حساب سے کوئی 30 دن کی عدت پیریڈ کرتا ہے، کوئی 100 ڈیز کی کرتا ہے، کوئی 300 ڈیز کی کرتا ہے۔ یہ تو خیر یہ مفتی کرام ہی جان سکتے ہیں، یہ تو میں اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ہم 100 ڈیز کی ایز پر رول عدت پیریڈ کا مینشن کرواتے ہیں، اور مینشن تو بیسیکلی کورٹ ہی کرتی ہے۔ تو 100 ڈیز کی پیریڈ کے اندر اگر کوئی نکاح بھی کر لیتی ہے خاتون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا کے کیس میں نہیں درج ہو سکتا۔ اس کے خلاف اگر کوئی آدمی چاہے تو اس کا سابقہ شوہر چاہے زنا کا کیس فائل کرنا، تو اس کا مطلب ہے اب زنا کا کیس اس کے خلاف فائل نہیں ہوگا۔ اب زنا کا کیس فائل نہیں ہوگا تو صرف ایک ہوگا کہ انہوں نے جو نکاح کیا ہے یہ بے ترتیب کیا ہے۔ مطلب جس طرح کی عدت پیریڈ کمپلیٹ، جو ترتیب جو سرکار نے بنا کے دی ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے کہ کس طرح نکاح کیا جائے گا، کس طرح عدت پیریڈ پورا کیا جائے گا، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شوہر، سابقہ شوہر بیوی کے خلاف کیس فائل کر دے کہ اس نے زنا کیا ہے یا دیگر کوئی کیسز فائل کر سکتا ہے۔ اب اس طرح کے کوئی کیسز پاکستان میں فائل نہیں ہوں گے۔ اب ڈائریکٹ صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نکاح تو انہوں نے سرکاری طور پہ قبول کر لیا ہے، لیکن نکاح قبول کے ساتھ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، مطلب کہ یہ زنا کے زمرے میں بھی نہیں جائے گا، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اور اب جیسے اس کی رولنگ کا باضابطہ طور پر آئے گا اس کا آرڈر، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔